بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمران کے 10 حقوق۔ نمبر 8، حکمران کو علیحدگی میں نصیحت کرنا۔ حکمران کو نصیحت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تنہائی میں کی جائے۔ حکمران جب کسی قوم کا سرکردہ شخص ہے تو ضروری ہے کہ اس کی عزت کا خیال رکھا جائے، اس کی خیرخواہی کی جائے۔ عزت اور خیرخواہی کا تقاضا یہی ہے کہ اسے تنہائی میں سمجھایا جائے۔ لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کرنا، ممبر پر بیٹھ کر اس کی مذمت کرنا یا سوشل میڈیا کو اس کام کے لیے استعمال کرنا اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں رہا۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت واضح حدیث ہے۔ ایاز بن غنم نے جواب دیا، اے حشام، جو آپ نے سنا وہ ہم نے بھی سنا تھا، اور جو آپ نے دیکھا وہ ہم بھی دیکھ چکے تھے، لیکن کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا، جو بادشاہ کو کسی مسئلے سے متعلق نصیحت کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ کہے بلکہ اس کا ہاتھ پکڑے اور تنہائی میں لے جائے۔ اگر بادشاہ اس نصیحت کو قبول کر لے تو بہت اچھا، ورنہ اس شخص نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں جب بلوائیوں نے حملہ کر دیا اور ہر طرف شورش پھیل گئی تو صحابہ اکرام نے حضرت اسامہ بن زید سے عرض کیا کہ آپ حضرت عثمان سے کیوں نہیں جا کر ملتے اور ان کو نصیحت کرتے؟ حضرت اسامہ بن زید نے جواب دیا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے حضرت عثمان سے بات نہیں کی؟ کیا میں تمہیں بھی وہ نصیحت سناؤں؟ میں ان سے جو بات کرتا ہوں وہ میرے اور ان کے درمیان رہ جاتی ہے۔ میں وہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتا جس کو سب سے پہلے میں کھولنے والا بن جاؤں۔ اسی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے تھے کہ جس کے دل میں آئے وہی امام اور حکمران کو نصیحت کرنے کے لیے نہ چل پڑے، بلکہ ایسے عالم دین کو نصیحت کرنی چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب سمجھتا ہو، جس کام کا حکم دینا ہے اسے نرمی سے کہہ سکتا ہو، اور جس کام سے منع کرنا ہے اسے بھی نرمی سے بتا سکتا ہو، جس کا حکم دے رہا ہے اس میں انصاف سے کام لے، جس کام سے منع کرنا ہے اس میں بھی انصاف سے کام لے، حد سے تجاوز نہ کرے۔ برائی سے کیسے روکیں؟ یہاں یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ برائی کو روکنے کا بھی حکم ہے، اس لیے حکمران کو غلطی پر اصلاح کا پہلا قدم یہی ہے کہ اسے تنہائی میں حکمت اور بصیرت کے ساتھ سمجھایا جائے۔ اس طریقے کو اپنانے سے حکمران کی اصلاح کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی اگر برائی جاری ہو تو اس کے خلاف حکمت و بصیرت سے بولنا بھی ضروری ہے۔ اس انداز میں برائی کی نشاندہی کرنی ہوگی کہ اس کے نتیجے میں اصلاح کے امکان بڑھ جائیں۔ ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا جس کی وجہ سے مزید تباہی و بربادی آئے، یا حکمران اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے، یا بات ذاتی مخاصمت تک پہنچ جائے۔ اسی کو حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر
آپ حکمران یا نگران ہیں تو برائی کو ہاتھ سے روک دیں، ورنہ اس کے خلاف زبان سے بات کریں۔ اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر دل سے برا جانیں۔ اگر یہ تمام کوششیں بھی ناکام ہو جائیں اور حکمران کے ظلم و ستم یا دین سے دوری اور بے راہ روی کی وجہ سے کوئی کوشش کارگر نہیں ہو رہی اور یہ خطرہ ہے کہ بادشاہ کو اس برے کام سے روکا تو وہ نصیحت کرنے والے کو قتل کر دے گا، تو اس صورت میں حکمران کے سامنے اعلانیہ بولنا بھی ضروری ہے، اور اسی کو حدیث شریف میں سب سے عظیم جہاد بھی قرار دیا گیا ہے۔ مشکوٰۃ کی شرح مرقات میں ہے، لیکن یہ بات بہرحال سمجھ لینی چاہیے کہ حکمرانوں پر سب و شتم کرنا، ان کی کردار کشی کرنا، ان پر طعن تشنیع کرنا، ان کی نجی زندگی میں مداخلت کرنا کسی بھی طور مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ایسا سلوک کسی عام شخص سے روا رکھنا جائز نہیں۔ مسلمان حکمران کے ساتھ تو بالکل ہی نامناسب ہے۔ آگے اس کی تفصیل بھی بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ عوام پر حکمران کا یہ بھی حق ہے کہ اس کی طرف سے مقرر کردہ نگران حضرات کی کارکردگی سے حکمران کو باخبر رکھیں۔ ہمارے ہاں رواج ہو چکا ہے کہ حکمرانوں کی برائیوں کو تو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا اور ہر طریقے سے وائرل کیا جائے، لیکن اگر کوئی نیک کام کرتا ہے، اچھے اقدام کرتا ہے، تو نہ اسے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، نہ ہی کوئی کوشش کرتا ہے کہ اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ذریعے اس کو وائرل کرے۔ یہ طریقہ کار عدل و انصاف کے تقاضوں پر بھی پورا نہیں اترتا اور نہ ہی شریعت کے احکام پر۔ صحابہ کرام جب کسی مہم یا سفر سے واپس تشریف لاتے تو اپنے سفر کے امیر کی کارگزاری اور حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔